الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو اس کے لیے ہے جو تنگ دستی میں مبتلا ہے۔ آج کی ویڈیو اس کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کا شکار ہے، جو رزق کی بے برکتی میں مبتلا ہے۔ آج کی ویڈیو اس کے لیے ہے کہ جس نے مختلف کاروبار بدل کر دیکھ لیے، ہر طرح کا کاروبار کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کا کوئی کاروبار چلتا نہیں، اس کا بزنس کولیپس ہو جاتا ہے، اس کا ہر کیا ہوا کاروبار برباد ہو جاتا ہے، اس کا ہر کیا گیا تجربہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی نوکری کا خواہش مند ہے لیکن اچھی جگہ جاب نہیں ملتی، کہیں بھی رزق کا معقول انتظام نہیں ہوتا، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، تو یہ ویڈیو خاص طور پر آج کی ویڈیو ان کے لیے ہے۔ توجہ سے اور مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یقیناً مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو تجربہ شدہ مجرب المجرب وظیفہ ہے، کہ جس نے بھی اس وظیفے کی کثرت کی تو اللہ کریم نے اس کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ اس کو آپ مالدار کرنے والا وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، خوشحالی لانے والا وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ دولت مند بننے والا وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور رزق کا سمجھیں کہ اس کو آپ بہت بڑا وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ رزق کو بڑھانے کے حوالے سے سمجھیں کہ وظیفوں کا وظیفہ ہے، یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے۔ یہ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں رزق کی تنگی میں مبتلا تھا، بہت پریشان تھا، اور میری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مفلسی کی حالت میں گزر رہی تھی، اور یہاں تک کہ میرا یہ عالم تھا کہ میں نے کرائے کے مکانات میں رہتا، اور اتنے زیادہ کرائے کے مکانات میں نے بدلے کہ میرا فرنیچر بھی ٹوٹ گیا۔ اتنی میں رزق کی تنگی میں مبتلا تھا، اور عالم یہ تھا کہ کرائے کے مکانات میں رہتا تھا۔ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے یہ درود پاک بتایا کہ آپ اس درود پاک کی کثرت کرو، اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کا رزق وسیع فرما دے گا۔ جی ہاں، درود صدقہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے درود صدقہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کی کثرت شروع کر دی، اور میں حیران رہ گیا کہ جب میں نے درود صدقہ کی کثرت کی تو اللہ کریم نے اس کی برکت سے میرے رزق میں خوب وسعتیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور رزق میں وسعت کیسے نہ ہو، اس کی کثرت کرنے والوں کو کیسے رزق کی تنگیوں سے نجات نصیب نہ ہو، اس کی کثرت کرنے والوں کو رزق کی وسعت کیسے نصیب نہ ہو، کیونکہ اس وظیفے کو دینے والے کوئی پیر صاحب نہیں، کوئی شیخ صاحب نہیں، اگرچہ شیخ صاحب کوئی پیر صاحب کوئی وظیفہ نہیں باعث برکت ہوتا ہے، لیکن اس وظیفے کو دینے والے، رزق کے خزانے تقسیم کرنے والے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ کا ہی یہ فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص کو یہ بات منظور ہو کہ اس کا مال و دولت بڑھتا رہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ درود پاک پڑھے: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایسا سمجھے کہ مجرب المجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے ہوتے ہوئے نا آپ کو کوئی اور رزق کا وظیفہ پڑھنے کی حاجت نہیں، یہ ایک وظیفہ ہی آپ کو کفایت کرے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو 313 مرتبہ اس درود پاک کو ضرور پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے۔ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ 100% آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رزق کا حل ہوگا، رزق کی تنگی دور ہوگی۔ یا ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو اس کی پڑھی جائے، یا پھر کم از کم جو ہے وہ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام اس درود پاک کو پڑھا جائے، یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بھی آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میرا مشورہ ایک یہ ہے کہ جو شخص
سمجھیں کہ اس کا بزنس کولیپس ہو چکا، اور جو بیچارہ جو ہے وہ بہت زیادہ، بعض لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور انتہائی مقروض ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس لیول پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ بیچارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس اب جو ہے نا ہمارا گزارا ناممکن ہے۔ اور بعض اوقات بیچارے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خودکشی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو میرا ایک آپ سے مشورہ ہے کہ آپ یوں کریں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کی نیت کریں، رزق کی تنگی کو دور کرنے کی نیت سے، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے اور لوگوں کو اپنی بہاریں سنائیں گے کہ جب آپ اس درود پاک کی کثرت کریں گے تو اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کے رزق میں خوب وسعتیں عطا فرما دے گا۔ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور ایسی جگہ سے، ایسے مقامات سے رزق آپ کو آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تجربہ شدہ الحمدللہ۔ بس آپ نے اب اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ بھی اس درود پاک کو اپنے اوراد و وظائف میں ضرور شامل کریں۔ ویسے بھی درود پاک صیغے بدل کر پڑھنا چاہیے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک تسبیح جو ہے وہ اس درود پاک کی بھی آپ کم از کم ضرور پڑھا کریں۔ اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول ایسے بیچارے کہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جب وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے، درود پاک پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سب کو رزق کی تنگی سے نجات عطا فرمائے، اور بالخصوص کہ یہ چینل ہم نے دین کی خدمت کے لیے بنایا، درود پاک کی خدمت کرنے کے لیے بنایا۔ جو اس کو سبسکرائب کرے اللہ کریم اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، جو اس ویڈیو کو شیئر کرے اللہ کریم اس کو وسیع، حلال، طیب، آسان رزق عطا فرمائے، جو لائک کمنٹ کرے، اس ویڈیو کو شیئر کرے، اللہ کریم اس کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اس کے رزق میں خوب وسعتیں عطا فرمائے۔ آمین، کمنٹس میں آمین لکھیے گا۔ بہت ہی بابرکت درود پاک ہے یہ، جہاں اس کی کثرت سے آپ کے دنیاوی حاجات پوری ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، وہیں روحانیت کے حصول کے لیے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے بھی بہت اچھا اور مؤثر درود پاک ہے۔ آپ کی دونوں حاجات اس کی کثرت سے پوری ہوں گی، اور اس کو درود صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، کچھ مال نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ درود پاک پڑھے کہ یہ صدقہ کے قائم مقام ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اس کا مال و دولت بڑھتا ہے نا، تو اسی طرح جو بندہ اس درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے رزق میں خوب وسعتیں نصیب فرما دیتا ہے، اسے خوب وسعتیں رزق کی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں میرا ایک بہترین، میں ناقص تو نہیں کہوں گا، بہترین مشورہ یہ ہے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک یہی، اور 7 مرتبہ سورۃ قریش، اس کو پڑھنے کو اپنا معمول ضرور بنایا کریں۔ اس کی برکت سے بھی رزق کی تنگیاں دور ہوتی ہیں، اور جاد و جنات کے معاملات بھی حل ہوتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رزق میں خوب وسعتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا کریں۔ کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا پیشن ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کا رزق، روزی، کاروبار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کام جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے، مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق کی تنگی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ دیگیں چڑھائیں، دیگیں پکائیں، بڑے بڑے دسترخوان لگائیں۔ اللہ نے ہمت دی ہے تو ضرور کریں، لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش تھوڑی ہے تو ایک بندے کو ہی کھانا کھلا دیں۔ یقین مانیے جب آپ اس کام کو کریں گے نا، آپ کھانا کھلانا شروع کریں، آپ دیکھیں گے رزق میں خوب وسعتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ چاشت کی نماز پڑھنے کو بھی اپنا معمول بنائیں کہ چاشت کی نماز پڑھنا یہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس کا رزق خوب وسیع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو اب ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، پڑھیں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے تو یقیناً آپ کو بھی اس کا ثواب
ملتا رہے گا۔ دیکھیں میں نے تو ویڈیو بنا دی ثواب کی نیت سے، اب جتنے بھی لوگ پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا، لیکن آپ کے کلک سے آپ سوشل میڈیا پر جتنا اس کو شیئر کریں گے، جتنا شیئر کریں گے، جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ کلپ پہنچے گا، ظاہر ہے کہ وہ درود پاک پڑھیں گے، آپ کا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔